السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام بھائیوں کو معلوم ہے، اسی راہ نجات گروپ میں ایک مناظرہ ہوا تھا۔ مجاہد ختم نبوت محترم عامر نذیر بھائی اور قادیانی مربی شمس الدین صاحب کے درمیان، جس مناظرے کو لے کے بہت سے گروپوں میں شور شرابہ ہوتا رہا، جی عامر نذیر یہ کہہ گیا، عامر نذیر وہ کہہ گیا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے عامر نذیر بھائی نے مرزا صاحب کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے رکھی، کرائن سے ثابت کیا کہ مرزا صاحب پینشن چوری کرنے کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے چائے کے قافلے پہ ڈاکہ بھی ڈالا۔ بہت سے گروپوں میں اس کا شور ہوتا رہا اور بہت سی دلیلیں دینے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ انہی دلیلوں کے اوپر دوبارہ ان کی پکڑ ہوئی۔ یہ آڈیو سن لیں، کہتے ہیں جی آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو انہوں نے کیا پھر دیکھ لیں، سن لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس گروپ میں ایک مناظرہ ہوا ہے 1 مہینہ پہلے، جس میں قادیانیوں کے مناظر نے یہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے پہلے کی زندگی معیار ہے ان کے سچ کو پرکھنے کا، ان کی صداقت کو پرکھنے کا، کہتے ہیں کہ ایسے ہی مرزا صاحب کو پرکھنے کا معیار ہے مرزا صاحب سے دعوے سے پہلے کی زندگی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ آیت پیش کی انہوں نے۔ ہم نے ان سے بارہا دفعہ پوچھا کہ بھئی مرزا صاحب کا دعویٰ کون سا تھا جس سے پہلے کی زندگی پرکھی جائے، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دعویٰ بتائیں۔ کہتے ہیں 1882 سے پہلے پرکھ لیں یا 1891 سے پہلے پرکھ لیں۔ بہرحال خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ جب ہم نے 1882 سے پہلے کی ان کی زندگی کا یہ واقعہ ان کے سامنے رکھا، جس کا سکین میں نے ابھی پیش کیا ہے، تو ہلچل مچ گئی۔ ابھی تک قادیانیوں کو یہ روایت سونے نہیں دے رہی، کیونکہ مرزا صاحب نے دعویٰ الہام کا پہلا 1882 میں کیا تھا اور یہ 1864 کا واقعہ، بلکہ اس سے بھی پہلے کا واقعہ 1864 سے لے کر 1868 تک تو مرزا صاحب سیالکوٹ میں رہے، تو سیالکوٹ جانے سے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ ایک نوجوان قادیانی ہیں جن کو شوق ہے بڑا کہ ان کو بھی کہیں گنا جائے، وہ بیان کر رہے ہیں، ایک ویڈیو انہوں نے تیار کی ہے، وہ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اس وقت روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ یہ بات تو ہم نے کئی دفعہ پوچھی آپ کے مناظر سے کہ جب مرزا صاحب کو وہ بہلا پھسلا کر لے گیا تو مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی؟ کیا مرزا صاحب اتنے انپول تھے، اتنے بچے تھے، بھولے بھالے نابالغ تھے؟ کتنی عمر تھی مرزا صاحب کی؟ اس کا جواب آپ کے مناظر صاحب نے نہیں دیا۔ مرزا صاحب کی عمر 29-30 سال تھی، 2 بچوں کے باپ تھے، گھر میں بیوی تھی، یہ والد صاحب کی پینشن لینے گئے ہیں، ابھی دعویٰ نہیں کیا ہے نبوت کا۔ 29-30 سال کا بندہ جو بالغ ہوتا ہے، اپنے قول اور فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی غیر مکلف بچہ نہیں ہوتا یا مردہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ذمہ دار انسان ہے، اس سے اس کے ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ وہ مرزا صاحب کو بہلا پھسلا کر لے گیا، کیسی خود فریبی ہے۔ بہرحال ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس میں سے سچ تلاش کر کے نکال کے پیش کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہماری خواہش ہے کہ لوگوں تک یہ سچ پہنچ جائے کہ حقیقت اصل میں ہے کیا۔ سنیں آگے وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ کہاں چلا حضرت گیا؟ مسیح موعود اس شخص
چھوڑ کر مرزا صاحب کو کہاں چلا گیا؟ پیسہ جب اس نے اڑا کر ختم کر دیا تو وہ مرزا صاحب کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. پیسہ ختم ہوا تو دونوں نے مل کر ڈکیتی کی. آگے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. سے واپس گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد صاحب کا، تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے اور کچھ عرصہ تک وہاں ملازمت پر رہے. بھائی مرزا صاحب کا، ان کے والد کا اگر یہ منشا رہتا تھا کہ مرزا صاحب کہیں ملازمت کریں تو مرزا صاحب کو انہوں نے ملازم کروایا بھی تھا ایک جگہ. ایک دن کی نوکری کر کے مرزا صاحب بھاگ آئے تھے واپس. سیالکوٹ کیوں 4 سال تک مرزا صاحب نوکری پہ ڈٹے رہے، کچہری کی نوکری پہ؟ کوئی ہے آپ کے پاس اس بات کا جواب؟ آگے سنیں. تو ناظرین کرام، آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیں کہ اس روایت کے اندر کہیں پہ بھی ذکر نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود سے ہی رقم چوری کر کے کہیں پہ چلے گئے اور انہوں نے رقم اپنے ذاتی مصرف میں لے کے آئے. نہیں، مرزا صاحب خود سے تو نہیں رقم چوری کر کے لے گئے تھے. مرزا صاحب کا چچا زاد بھائی مامدین رقم چوری کر کے لے گیا تھا. پینشن لینے گھر سے مرزا صاحب گئے تھے، پھر وہ مرزا صاحب کو بہلا پھسلا کر لے گیا. مرزا صاحب کی 29-30 سال عمر تھی، 2 بچوں کے باپ تھے، لیکن وہ مرزا صاحب کو بہلا پھسلا کر لے گیا تھا. اچھا، بلکہ یہاں پر وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضور کا جو کزن تھا، رشتہ دار تھا، مرزا امام الدین، جو کہ انتہائی بددیانت قسم کا انسان تھا، وہ حضور کو اپنی باتوں میں لے کے اور پھسلا کے کہیں اور لے گیا اور اس نے سارا پینشن کا پیسہ اڑایا. اس نے اڑایا. مرزا صاحب نے اس میں سے ایک آنا بھی نہیں کھایا، ایک پیسہ بھی نہیں کھایا، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا. وہ اکیلا ہی فلم دیکھتا رہا، مرزا صاحب سینمے کے باہر بیٹھے رہے. وہ اکیلا ہی فروٹ چاٹ اور دہی پلے کھاتا رہا، مرزا صاحب پاس بینچ پہ بیٹھ کر دیکھتے رہے. مرزا صاحب اس پیسے کے استعمال میں ملوث نہیں رہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مربی صاحب. آگے سنا. اب اگلا صفحہ جو کہ صفحہ نمبر 39 ہے، اچھا، اس پہ تھوڑا سا اگر نیچے جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا. آخر کار اس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا، مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا. یہی تو حضرت صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر وہ کہیں چلا گیا، امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا، آخر اس نے چائے کے قافلے پر ڈاکہ مارا. یہی تو جھوٹ ہے. وہ مرزا صاحب کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا. جب پیسہ ختم ہو گیا تو دونوں نے مل کر ڈاکہ ڈالا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی ضرورت تھی وہ پیسے واپس لانا. اگر مرزا صاحب وہ پیسے واپس نہیں لاتے تو مرزا صاحب والد صاحب کو کیا منہ دکھاتے؟ تو مرزا صاحب نے اس کے ساتھ مل کر ڈاکہ مارا. صاحب وضاحت ملتی ہے کہ امام الدین ایک عادی مجرم تھا اور اس نے اپنے اس عادت کی وجہ سے حضرت مرزا صاحب کو اپنی باتوں میں لے کر بجائے اس کے کہ حضرت صاحب کو گھر لے کے جاتا، بجائے اس کے کہ حضرت صاحب کو گھر لے کر جاتا، گھر کا تو رستہ نہیں آتا تھا حضرت صاحب کو، تو بجائے اس کے کہ وہ حضرت صاحب کو گھر لے کر جاتا، وہ عادی مجرم تھا. بھائی عادی مجرم تھا، اس کے خلاف کوئی FIR دکھائیں. کتنے قتل کیے اس نے، کتنی ڈکیتیاں کی. اس ڈکیتی کے علاوہ اس نے زندگی میں کتنی ڈکیتیاں کی، کوئی ایک ڈکیتی ثابت کرے. ڈکیتی تو دونوں نے چچا زاد بھائیوں نے مل کے کی اور صرف یہی کی، اور اس میں مرزا صاحب بھاگے، وہ پکڑا گیا. اتنی سی بات ہے. حضرت مرزا صاحب اس قدر نادان تھے کہ انہیں کوئی بھی اپنی باتوں میں لے کے بہلا پھسلا کے کہیں پہ بھی لے جاتا. تو ہم متوجہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے؟ مرزا صاحب کو بہلا پھسلا کر وہ لے گیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر تو نہیں ہے. مرزا صاحب کو بہلا پھسلا کر لے گیا اور کتنے عرصے تک بہلائے پھسلائے رکھا. سوال یہ ہے کہ وہ رقم کتنے عرصے تک دونوں مل کر کھاتے رہے. قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ پیش کریں، لیکن کیونکہ قادیانیوں کی عادت ہے کہ قرآن کریم کی ایسی تروڑ مروڑ کر بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ نادان لوگ ان کے بہکاوے میں آ جائیں، تو دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے یہ کیا مثال پیش کرتے ہیں. یوسف کی آیات 4 تا 18، بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنے تو 4 تا 18 کے اندر
حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں سے بچ کے رہنا اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس اندیشے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بیٹوں کو اس بات کی اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر ہوا کیا جس کا اندیشہ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا اور کپڑوں پہ نقلی خون لگا کے اپنے والد صاحب کو دکھایا اور ان کے سامنے روئے اور بتایا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹوں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر جو قرآن کریم سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں اپنے پاس اپنے نفس سے گھڑ کر بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ ان کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کے اپنے والد کو یہ جھوٹ موٹ کا قصہ بنا کے سنایا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بھی جھوٹ موٹ کا خون لگا کے پیش کیا تو ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تمہارے نفس کی ہے، جس طرح مرزائی اپنے نفس سے یہ بات گھڑ رہے ہیں نا، ایسے ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تمہارے نفس کی گھڑی ہوئی ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات گھڑ لی ہے، اپنے نفس سے یہ بات گھڑ لی ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو مرزائیو؟ قرآن کا نام لے لے کر قرآن کی آیات کے ساتھ کیوں تمسخر اور تماشا کرتے ہو؟ روز جھوٹ تمہارے منہ پر ملا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹوں کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ لعنت ہو آپ کے اس جھوٹ پر۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اب اس بات کا ثبوت دیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ ان کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ لاؤ ثبوت، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس گفتگو کو سن کر کافی ہمارے بھائی قادیانیت سے طائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، اور دو ہمارے بھائی جو مرتد ہو چکے تھے، تقریباً فارم فل کرنے والے تھے، یہ گفتگو سن کر وہ واپس پلٹے۔ کچھ بھائیوں کا انٹرویو بھی اسی گروپ میں چلایا گیا اور وہ بھائی اس گروپ میں سارے موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور عامر بھائی کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت، تندرستی والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، ختم نبوت کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ عامر بھائی، اصل بات یہ ہے مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیوں کیا میں بتاتا ہوں، ورنہ مرزا صاحب میں تو کوئی ایک صفت اور ایک خصوصیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی نہیں ہے، اور آج تک یہ بیان بھی نہیں کر سکے۔ اور سردار صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں بیان کر کے دکھائیں، چیلنج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، کیا مرزا صاحب بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، کیا مرزا صاحب بنی اسرائیلی تھے؟ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، پوری ایک تفصیل ہے، وہ آپ کو بھی سب کو پتہ ہے۔ اب مرزا صاحب کو شوق تھا نبوت کے دعوے کا، تو اب انہیں نظر آیا کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب آئیں گے تو انہوں نے اس حدیث کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چمکی اور پھر یہ دعویٰ کلیم کر دیا کہ اب جس حدیث میں آنے کا ذکر حضرت عیسیٰ کا، تو
تو پہلے تو میں ان کو ثابت کروں وفات، کہ ان کی وفات ہو گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، اور پھر اس حدیث کے مطابق میں کہوں کہ اس سے مراد پھر میں ہوں، جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں ہوں۔ بھئی خدا کے بندے، جب قرآن سے ثابت ہو گئے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے تو پھر حدیث تو ہو گئی قرآن کے خلاف، تو پھر اس حدیث کی طرف جانے مرزا صاحب کی نیت کیوں خراب ہوئی؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہ ہو، جو قرآن کے خلاف ہم اس کو رد کرتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا، اور یہ پھر قرآن کے خلاف نہیں ہوئی جب حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور اس میں بتایا جائے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو یہ تو قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ بس بات یہ ہے ٹیڑھا میڑھا عقیدہ۔ اچھا اب اس میں تو واضح لکھا ہوا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پھر اس کے لیے وہ چکر چلایا کہ مجھے حمل ہوا اور پھر میں حاملہ ہوا، مریمی صفت سے گزرا، پھر مجھ میں عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر میں عیسیٰ بن گیا۔ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں آج کے بچوں کو بھی بتائیں تو وہ ہنسیں گے۔ جی منی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ذہنی توازن پہ، کہ انہوں نے کہا تھا یہ دو جو حضرت عیسیٰ جو آسمان سے اتریں گے، دو زردئی چادریں پہنی ہوں گی، وہ دو زردئی چادریں میں ہوں، یعنی کہ دو بیماریاں ان کو اوپر سے بھی اور نیچے بھی، ایک اوپر چادر پہنی ہے اوپر کے والے حصے میں بیماری اور نیچے جو چادر نیچے والے، انہوں نے خود کہا کہ دو زرد چادریں جو وہ دو بیماریاں ہیں مجھے وہ، تو یہ چیز کا ثبوت ہے اپنے آپ کو خدا کہنا اور دیکھنا۔ نہیں، ہر جگہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہاں ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ اتریں گے حدیث میں۔ اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص میں ہوں، کہ کیونکہ میں پہلے مریم بنا پھر میں عیسیٰ بنا، مریم سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ اب یہ ایک نیا فارمولہ ہے، یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، مرزا صاحب کے پاس تھی۔ نمبر دو، ایک روایت میں کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور دو زرد چادریں پہنی ہوں گی۔ اب یہ اترے نہیں، اچھا اس میں سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے۔ چادروں سے مراد بیماریاں ہیں، یعنی پوری زندگی بیماریوں میں گزری، یعنی بیماری ان کا وہ تھی، علامت تھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کا قومی نشان تھا بیماریاں۔ تو یہ ہیں باتیں۔ اب سردار صاحب کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں واللہ عالم، یا یہ پیدا ہی اسی عقیدے پہ ہوں تو اس لیے انہوں نے مانا ہوا ہے، وگرنہ مجھے تو نہیں یقین ہے کہ اگر یہ احمدی نہ ہوتے اور ان کو کوئی یہ والی تبلیغ کرتا تو یہ تو بالکل ریجیکٹ کر دیتے۔ لیکن بس کیا ہے، کیا کریں بھئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن موجود ہے، تو ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کہ پھر ایسا شخص جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کے پاس نہ دین نہ شریعت نہ تعلیمات کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ کس لیے آیا ہے بھائی؟ انبیاء تو آتے ہیں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے خبر پانے والا۔ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ دین کی خبریں۔ مرزا صاحب کے پاس کیا خبریں تھیں کہ محمدی بیگم کا شوہر فوت ہو جائے گا 6 مہینے بعد، ثناء اللہ امرتسری جھوٹا جو ہے سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے گا اور خود فوت ہو گئے، عبداللہ آتم چند مہینے بعد فوت ہو جائے گا، فوت نہیں ہوا۔ اچھا ساری کہانیاں ان کے پاس فوت ہی کی تھی بس۔ السلام علیکم منی صاحب مزہ آ گیا، آپ نے سمندر کو نا خوزے میں بند کر دیا۔ جو آپ کے دو ہے نا یہ بیان اور اس سے جو میں نے ہنسی والا چٹکلا چھوڑا ہے، آپ نے خود سمندر کو خوزے میں بند کر دیا، ماشاءاللہ صحیح بیان کر دیا قادیانیت کو۔ اب اس سے آگے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہت بہترین، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت آسانی سے نا چیزیں ساری سمجھا دی ہیں۔ اب واقعی میں ہنسنے کے مقام ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ دو چادریں، پریگننٹ ہونا ان کا، اور جب فلاں فوت ہوگا خود فوت ہو گئے، عجیب باتیں ہیں یار یہ۔ دیکھیے آپ نے صحیح کہا ہے، یہ جو ہے نا سردار سے پیدائشی ہے نا، اب کیا کریں۔ لیکن مسئلہ یہ بھی سردار صاحب نے مرزا صاحب کو غلط ثابت کر دیا اپنی آڈیو میں کہہ کے کہ یہ جو ان کا خدا نہیں ہو سکتے مرزا صاحب۔ یہ بات صحیح ہے، انہوں نے ایسے کچھ ورڈ کیے، تھوڑے سے میرے ورڈ چینج ہو گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے مرزا صاحب کو ماشاءاللہ غلط ثابت کر دیا۔ بڑے اصول پسند ہیں سردار صاحب۔